کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر نہیں. اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ ایک جماعت ہے تم میں ہونی چاہیے کہ جو نکلے اور اللہ کا دین سیکھے. ایک جماعت. اور پھر وہ لوگ واپس آ کر اپنے علاقے میں جو اس کے علاقے کے لوگ ہیں اس سے پوچھ پوچھ کر اپنی دینی ضروریات پوری کر لیں. پورا عالم دین بننا یہ فرض کفایہ ہے. مکمل عالم دین بننا یہ فرض، یعنی پوری بستی میں سے کوئی ایک آدمی عالم دین بن جائے تو پوری بستی کی طرف سے وہ کفایت کر جاتا ہے. لیکن ضروریات دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے. عقائدات کے اندر جو آج کے درس میں بات ہے، ہم نے آج سے پہلے یکم رمضان سے اب تک جو بات کی ہے وہ اعمال کی اصلاح کے لیے کی ہے. طہارت کے مسائل سے لے کر آج کے مسائل تک بات ہوئی ہے. عقائدات میں جو باتیں ہم نے ضمناً کرتے آئے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اس کی ذات اور صفات کے اندر کوئی شریک ہے. اللہ کی ذات کے حوالے سے یہ عقیدہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک ہے. رسالت کے معاملے میں جتنے بھی انبیاء و رسول آئے ہیں، جتنے بھی انبیاء و رسول اس دنیا کائنات میں تشریف لائے، وہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے حق پر تھے. سب نبیوں کے معاملے میں یہ ایمان ہوگا، مگر ہم کس کی اتباع کریں گے، کس کو مشعل راہ بنائیں گے؟ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کتابیں جتنی بھی نازل ہوئی ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن پاک، ساری کی سارے اللہ کا کلام تھے، اللہ کا. مگر ہم کس کتاب سے فیض لیں گے؟ قرآن پاک ہے ہمارے لیے. اسی طرح انبیاء کے بعد جماعت صحابہ افضل جماعت ہے، اور صحابہ کے بعد اولیاء کاملین اس امت کے افضل لوگ ہیں. مجتہدین، محدثین، علماء محققین اور اولیاء کاملین وہ اعلیٰ اور افضل لوگ ہیں. احباب ذی وقار، جو حاصل کلام یہ ہے، علم حاصل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہ کے اندر عرض کی، مالک بے نیاز، علم کیسے حاصل کیا جائے، اور تیری معرفت کا علم، دین کا علم کہاں پوشیدہ ہے؟ اللہ نے فرمایا، میرے پیارے موسیٰ، دین کا جو علم ہے، میری معرفت کا علم ہے، وہ بھوک اور سفر کے اندر پوشیدہ ہے. بھوک اور سفر کے اندر پوشیدہ ہے. حصول علم کے لیے صحابہ کے بعد جنہوں نے سب سے زیادہ سفر کیا وہ جماعت تابعین ہے. صحابہ کی بھی بات لے لیں تو اصحاب صفا کے جو صحابہ تھے، ایک صحابہ کا گروہ تو وہ تھا جو مجاہدین کی جماعت تھی، جو ایک جماعت وہ تھی جو خالصتاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کو سمجھتے تھے. اصحاب صفا ان کو کہا گیا. اور وہ کہاں کہاں سے تھے؟ سلیمان فارسی فارس تھے. ابو ہریرہ مکے سے باہر کے تھے. بعض صحابہ یمن سے تھے، اور وہ وہیں پہ رہتے کس لیے؟ خالصتاً حصول علم کے لیے. اور کائنات اسلام کی پہلی درسگاہ
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گھر کے سامنے اور مسجد نبوی کے بالکل ساتھ اصحاب صفا کا چبوترا یہ دین کی پہلی درسگاہ تھی، پہلی درسگاہ تھی۔ اور پھر جماعت اولیاء کاملین نے ہزاروں میل کے سفر کیے، کس لیے؟ صرف دین کے علم کے حاصل کرنے کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ علم دین اس وقت ملے گا جب آپ کے اندر طلب ہوگی، بغیر طلب کے کوئی چیز میسر ہے۔ آپ نے چاہے پورا مہینہ میرے درس سنے ہیں، اگر طلب، شوق، محبت کے ساتھ نہیں سنے، آپ کے پلے کچھ بھی نہیں پڑے گا۔ بات کو سمجھے میری؟ اگر آپ نے ایک مہینہ جو درس قرآن سنا یا ظہر کا درس سنا ہے، اگر آپ کے اندر طلب نہیں تھی، ذوق نہیں تھا، محبت نہیں تھی، علم کے حصول کی کوشش نہیں تھی، تو یہاں بیٹھ کر بھی آپ خالی ہیں۔ علم اس کو ملتا ہے جو اس کو طلب کرتا ہے، طالب العلم، طالب العلم کو کی طلب کرو گے تو وہ آپ کو ملے گا۔ بغیر طلب کے آپ کے سامنے چاہے جتنا مرضی بیان ہوتا رہے، آپ اس کو حاصل کر سکیں گے نہیں۔ اپنے اندر ذوق پیدا کریں۔ اصل میں ہمارے ہاں ذوق ختم ہو گیا ہے علم کے حصول کا، علم حاصل کرنے کا ایک ذوق وہ ختم ہو گیا، وہ درد ختم ہو گیا، وہ محبت ختم ہو گئی۔ دیکھیں، آپ پورا سال نماز جمعہ پڑھتے ہیں، اگر ہمارے اندر علم کے حاصل کرنے کا ذوق ہوتا تو ایک سال میں تقریباً 50 کے قریب جمعے ہوتے ہیں، تقریباً 4 ایک مہینے میں، اور 12 چوکا 48، تو تقریباً 50 کے قریب جمعے آ گئے۔ اگر آپ ہر جمعے میں ایک مسئلہ بھی یاد کریں تو ایک سال میں کتنے مسئلے یاد ہوئے؟ 50 ہونے چاہیے نا۔ لیکن کیا ہم نے وہ 50 مسئلے یاد کیے؟ ذوق نہیں تھا، طلب نہیں تھی، بس ٹھیک ہے نماز پڑھنی ہے، جمعے کی چلے جاتے ہیں۔ آج آپ نے 30 دن درس قرآن اور درس آپ نے جو ہے اعمال کا درس سنا ہے، اصلاح کا، اگر ہر روز ایک مسئلہ بھی یاد کرتے، کتنا؟ تو 30 مسئلے یاد ہو جانے تھے۔ یعنی ایک مسئلہ، ہم نے وضو کی بات کی، ایک مسئلہ یاد کر لیتے۔ تو آج آپ کو جب رمضان سے نکلتے تو آپ کو میرا خیال یہ ضرورت نہ پڑتی کیا فوت ہو گیا ہے، غسل کے لیے کس کو لایا جائے، یا اب حالت روزہ کے اندر مسئلہ آ گیا، اب کیا حکم ہے، یا اب میں نے وضو کیا ہے یہ ٹوٹ گیا، حکم کیا ہے؟ یہ کیوں نہیں ہمارے پلے پڑا؟ ہمارے اندر ذوق ہے، طلب ہے، جن کے اندر طلب ہوتی ہے، ذوق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، وہ سیکھنا چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی تشریف فرمائے، اسی اسرا میں حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ، آپ اپنے اس غلام کو خبر دیجئے کہ اس کی زندگی صرف ایک گھڑی باقی ہے، اس کی زندگی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس غلام سے فرمایا کہ تیری زندگی ایک گھڑی باقی ہے۔ آقا کیا ہوگا؟ فرمایا موت آ جائے گی۔ اب وہ صحابی رسول موت سے خوف زدہ، پوچھا کیا؟ یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس عمل کو میں شروع کروں اور مجھے موت آ جائے اور اس عمل کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو دین کا علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جا، دین کا علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جا، کیونکہ دین کا علم حاصل کرتے ہوئے جس کو موت آ جاتی ہے
پھر اللہ اس کو بلا حساب جنت عطا کرتا ہے۔ تو یہ عمر کا محتاج نہیں ہے، اس لیے اپنے اندر ذوق پیدا کرے حصول علم کا، دین کے علم کا، اپنے اندر ذوق پیدا کریں قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے کا۔ میں بارہا جب یہ بات کرتا ہوں ایک مثال دے کر، بارہا آپ کی یاد دہانی کے لیے، کہ آپ کا ایک بڑا مہربان دوست ہو، بڑا آپ سے بڑی محبت کرتا ہو، اور آپ بھی اس سے محبت ہے، اور وہ آپ کو کوئی خط بھیج دے، کوئی خط بھیج دے، اور آپ اس کو پڑھیں ہی نہ، ویسے ہی اس کو کھولیں بھی نہ، بڑا سنبھال کے جی میرے دوست نے خط بھیجا ہے، اور اس کو بڑی محفوظ جگہ پہ رکھ دیں، اور آپ کا دوست پوچھے کبھی آ کے کہ میں نے خط بھیجا تھا، تو نے جواب نہیں دیا، تو نے کیا پڑھا نہیں تھا؟ اگر وہ کہہ دے میں نے پڑھا نہیں تھا، میں نے، آپ ایمان سے بتاؤ اس کا دوست راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ وہ کہے گا میرے خط کی اس کے نزدیک اہمیت ہی نہیں تھی، اہمیت ہوتی یہ پڑھتا، پڑھ کے پھر کوئی نہ کوئی جواب ہے جو بن پڑتا۔ بس اللہ سے بڑھ کے ہم سے محبت کوئی نہیں کرتا، اور ہمارا بھی دعویٰ یہ ہے کہ کائنات میں سب سے بڑھ کے ہم اپنے اللہ سے، اس محبت کرنے والے رب نے ہمیں اپنا خط، اپنا پیغام قرآن کی صورت میں عطا کیا ہے، قرآن کی۔ اب وہ ہم سے تقاضا بھی کرتا ہے کہ میرا یہ کلام، میرا یہ باتیں، میرا یہ خط میرے بندے پڑھ کے کچھ نہ کچھ جواب ہے۔ جواب کیا ہے؟ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے، پھر جہاں تک ممکن ہو اس پہ اپنی بساط اور طاقت کے مطابق ہے، تاکہ قیامت کے دن جب اللہ یہ سوال فرمائیں کہ میرا کلام پڑھا تھا، سمجھا تھا، تو جواب ہے ہاں مالک ہم نے پڑھا۔ کیا بیان تھا؟ مالک یہ اس میں بیان تھا تیرا۔ کتنا عمل کیا؟ مالک اتنا کو کر سکا جتنا میری طاقت تھی۔ اگر ہم نے کہا ہم نے تو پڑھا ہی نہیں تھا، ہم نے تو پھر بتاؤ اللہ ہم سے راضی ہوگا؟ تو اللہ کی رضا کا سبب اس میں ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں، ہم قرآن کو صرف رٹ رٹیے سے نکلیں۔ حفظ کرنا میں نے بارہ کا بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ حافظ جب پڑھتا وہ ثواب کماتا ہے، کوئی شک نہیں، دیکھ کے پڑھیں ثواب ہے، مگر جب سمجھ کے پڑھیں دو ثواب ہیں۔ سمجھ کے پڑھیں، ایک اس کی تلاوت کا، دوسرا سمجھنے کا۔ تو ارادہ کریں، کوشش کریں کہ آپ اللہ کے کلام کو سمجھ کے پڑھیں۔ ماہ رمضان جا رہا ہے، ایک دن باقی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، توبہ کریں، اس بارگاہ الوہیت میں اپنا محاسبہ کریں، رمضان کیسا گزارا ہے، جی کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنی نمازیں پڑھی ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی عنہ نے عید کے دن نئے کپڑے نہیں دے سکے بچوں کو لے کے۔ اس وقت جب آپ وقت کے حکمران تھے، پیسے نہیں تھے، آپ نے اپنے خزانچی سے کہا 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دے مجھے تاکہ میں اپنے بچوں کا لباس لے سکوں۔ تو خزانچی نے کہا آپ وقت کے امیر المومنین، ٹھیک ہے، مجھے لکھ کر دیں کہ 1 مہینہ آپ زندہ رہیں گے، میں تنخواہ دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، مگر آپ مجھے لکھ کے دے دیں کہ 1 مہینہ آپ زندہ رہیں گے۔ تو عمر بن عبدالعزیز پرنم آنکھوں سے اٹھ کے گئے اور اپنے بچوں سے کہا کہ تیرے باپ کے پاس تمہارے کپڑوں کے پیسے، اور بیٹے بڑے عقل، یہ تربیت۔ بیٹوں نے کہا ابا جی پریشان کیوں ہیں، ہماری عید تو اس دن ہوگی جس دن ہمارے روزے قبول ہو جائیں گے، ہمارے تو یہ ہے ہمارے لیے، ہمارے بزرگوں کی زندگی مشعل راہ، کہ عید ہم جو منا رہے ہیں، اچھے کھانے، اچھا لباس پہننا بھی چاہیے۔ عید خوشی کا دن ہے، اچھا کھائیں، اللہ توفیق دے۔ حضور کی سنت، اس لیے عید کے دن روزہ رکھنا
حرام اور گناہ ہے۔ حالانکہ باقی دنوں میں روزہ رکھنا چاہیے، عید کے دن اللہ کے نبی نے منع کر دیا۔ صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ، اللہ نے اس دن کو کھانے پینے کے لیے بنایا ہے، تو اچھا کھائیں، کوئی شک، اچھا پہنیں، اچھا کھانا پکا کے کھائیں، بچوں کو کھلائیں، اہل و عیال کو کھلائیں، مطلب ہاتھ تنگ نہ کریں، اللہ نے دیا ہے۔ اچھا لباس پہنیں بساط اور طاقت کے ساتھ، مگر یہ بھی سوچیں کہ جو عید منا رہا ہوں رمضان کیسا گزارا ہے۔ رمضان ہے تو اس کے ساتھ اصلاح اعمال کی ترغیب کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی کی ہمیں دعوت دی، دین یہی دعوت دیتا ہے۔ تو ہم نے طہارت سے حج تک کے مسائل بیان کیے۔ ان مسائل میں سے اگر کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو وہ بلا تفریق پوچھ سکتا ہے۔ وہ وضو کے مسائل میں، غسل کے مسائل میں، روزے کے مسائل میں اگر کوئی سوال پوچھنا چاہے بلا حیل و حجت پوچھ سکتا ہے۔ اللہ پاک آپ کا، میرا، ہم سب کا پورے ماہ درس سننا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھ سے جو غلطی ہوگی اللہ معاف کر دے، اور آپ نے جو سنا اللہ آپ کو اجر عطا فرما دے، اس کا ثواب عطا فرما دے، برکتیں رحمتیں فرما دیں۔